تھلیریا بیماری کیا ہے اور یہ جانوروں میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر ممکن ہے، تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، تو یہ سب کچھ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا اپنا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک آپ گائے دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 4 ماہ کی پریگننٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹمپریچر ہے اور کھانا پینا 2 دن سے بند ہے اور انتہائی ویک ہو چکی ہے۔ اس کی پراپر جو تشخیص کی گئی، اس کی جو سٹامک موٹیلٹی ہے بالکل نہیں ہے، یعنی سٹامک حرکت نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ جگالی بند، کھانا پینا بند، پانی بھی کم پی رہی ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اس کی آئیز وغیرہ چیک کی گئیں، بہت زیادہ انیمک ہے، شدید خون کی کمی ہے، جگر اس کا بہت زیادہ متاثر ہے اور اس کے جو لمف نوڈ وغیرہ ہیں ان میں سویلنگ ہے۔ اس کے علاوہ جانور جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تو ہسٹری مالکان سے لی گئی کہ ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے اس کو ول کا بخار ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بخار تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ کنڈیشن ہو گئی۔ تو مقامی پریکٹیشنر نے چیک کیا تھا، تو ہمارے حساب سے جو ہے اس کی جو ڈائیگنوز اچھی نہیں ہو سکی، چونکہ ول میں جو جانور ہے وہ 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، 3 ڈے سکنس بھی کہتے ہیں، اس میں ہائی فیور ہوتا ہے اور پریکٹیشنر سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کو کون سا بخار ہے۔ یہ تشخیص کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس کو 10 دن پہلے جو ہے وہ تھلیریا ہی ہوا تھا، جو بلڈ پیراسائٹ کی ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے اس کو فیور ہوا ہے اور وہ نارمل فیور کی ٹریٹمنٹ کر کے چلا گیا ہے 3 ڈے سکنس کی، جبکہ اس کے اندر وہ بلڈ پیراسائٹ موجود تھے جس کی وجہ سے انتہائی ویکنس اور بہت شدید کمزوری آ چکی تھی اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر جانور کی جب خون کی شدید کمی ہوتی ہے اور جگر صحیح فنکشنل نہیں ہوتا تو جانور جو ہے آہستہ آہستہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے، انیمک ہو جاتا ہے اور آف فیڈ ہو جاتا ہے۔ معدے کی جو موومنٹ ہے وہ بھی رکی ہوئی تھی۔ تو تھلیریا جو ہے ایک بلڈ پیراسائٹ کی بیماری ہے۔ اس کی جو وجہ ہے یہ ہائلوما-ٹک ہے، جسے خاص قسم کا چچڑ جو ایک جانور سے دوسرے جانوروں میں یہ بیماری پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ہائلوما-ٹک جو ہے وہ شدید جو خطرناک ترین جو ہے وہ چچڑ ہے اور یہ جانور کو بیمار کر دیتا ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ کیے گئے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا، اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور بلڈ ٹیسٹ میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس میں شدید خون کی کمی ہے اور تھلیریا کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس کی بیماری کی وجہ چچڑ ہیں، تو چچڑوں سے ٹک مینجمنٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، یعنی چچڑوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے، جس میں اور اس کے علاوہ جانوروں پر سپرے جو ہے وہ ٹیکسٹاپ سپرے، آئی میتھ، ڈیلٹا، وہ اپنے قریبی ڈاکٹر جو ہے اس کے مشورے کے ساتھ آپ نے استعمال کروانی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو آئیورمیکٹن انجیکشن ہر 1.5 ماہ بعد لگانا ہے
اور اس بیماری کی جو پراپر ڈائگنوز کے بعد پراپر علاج کروانا ہے. تو علاج جلد از جلد شروع کروانا ہے، ادروائز یہ نقصان بہت زیادہ دیتا ہے، اور علاج بھی کرنے کے باوجود جانور جو ہے وہ جانور نہیں ہو سکتا، چونکہ تشخیص لیٹ ہو اور پراپر علاج نہ ہو تو جانور کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں جو احتیاطی تدابیر میں ٹیکس کنٹرول مینجمنٹ کے علاوہ جو بلڈ پیراسائٹ کا انجیکشن ہے اینٹی پروٹوز، وہ آپ احتیاطی تدابیر پہ تقریباً ہر 2 ماہ بعد اگر لگا دیں تو جانور کو اس بیماری سے کم خطرات لاحق ہوتے ہیں. اور جانور جب کٹے اور بچڑے پیدائش کے 3 دن کے اندر اگر اس کو لگا دیا جائے تو مزید بچوں میں بھی یہ جو بیماری کے خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ میں اس میں جو لیور ٹانک اور اینٹی پروٹوز اور اینٹی جو پیراٹک، اینٹی الرجک، اینٹی بائیوٹکس انجیکشن، ملٹی وائٹامن انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیور ٹانک بھی اس میں دیا جاتا ہے. تو یہ ساری ٹریٹمنٹ کی گئی اور تمام احتیاطی تدابیر جو فارمر کو بتائی گئی، اور تمام دوستوں کو بھی میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. اس کا عملہ جو چھوٹے بچوں میں اور جو ہیفرز ہوتے ہیں 1.5 سے 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں یا کٹے اور بچڑے میں یہ بیماری کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بڑے جانوروں کے علاوہ، گائے بھینس کے علاوہ یہ تمام جانوروں میں تقریباً پائی جاتی ہے، جس میں بھیڑ، بکری، کتے اور بلیاں وغیرہ شامل ہیں. تو ان میں بھی یہ بیماری بلڈ پروٹوز، یہ بلڈ پیراسائٹ کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے. تو اس سے بیماری سے بچاؤ کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں جو چیزیں، ان پر عمل کرنے سے جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس بیماری کا علاج بھی ممکن ہے. لیکن بر وقت تشخیص شرط ہے. اگر آپ لیٹ تشخیص کریں گے یا اس میں غلط ٹریٹمنٹ ہوگی تو جانور تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. امید ہے دوستوں کو آج تھلیریا جو بلڈ پیراسائٹ کی بیماری ہے، اس کی بیماری کے بارے میں بنیادی معلومات مل چکی ہوں گی. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہمارا ہیلپ لائن نمبر 0311784440 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے 2 ہاسپٹل ہیں، تھانہ چوک فتح جنگ حیدری اینیمل ہاسپٹل اور گھوڑا چوک تحصیل روڈ پنڈی گیپ. تو دونوں کی ہیلپ لائن ایک ہے، اور ہمارے علیحدہ ڈاکٹرز اور سرجنز کی ٹیم موجود ہیں. ہمارے جو حیدری اینیمل ہاسپٹلز کی جو برانچز ہیں، ان میں سرجریز، ٹریٹمنٹ، ہوم وزٹ، علاج معالجہ، الٹرا ساؤنڈ، فارم مینجمنٹ اور ویکسینیشن اور تمام قسم کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، اور جدید طریقے پر جو ہے ان تمام جانوروں کا علاج کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.